بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مرزا محمد علی انجینئر سے سوال پوچھا جاتا ہے کیا محرم میں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہاں، کالے کپڑے پہننا تو ثواب ہے۔ اس کی دلیل میں یہ روایات پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کالی پگڑی پہنا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کالا جبہ پہننا ثابت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو خراسان سے کالے جھنڈوں والا لشکر آئے اس کا استقبال کرنا، وہ اس میں امام مہدی ہوں گے۔ تو یہ دلیلیں پیش کرتا ہے اور ان سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کالا لباس ہے یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ مرغوب لباس ہے، پسندیدہ لباس ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ مرزا صاحب اپنے اس دعوے میں کس حد تک سچے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو کالا رنگ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ تھا یا پھر پسندیدہ نہیں تھا؟ سب سے پہلے سنن ابی داود کی حدیث ہے 3878۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، کیونکہ یہ جو سفید کپڑا ہے یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی کپڑے کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کپڑے کے اندر اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، زندہ بھی یہی کپڑے پہنا کریں اور مردوں کو کفن بھی اسی کپڑے کے اندر دیا کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا جو پسندیدہ، خود فرماتے ہیں کہ جو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں کپڑوں کے لیے رنگ، فرماتے ہیں کہ میں سفید کو پسند کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے یہ جو روایت میں نے سنائی ہے یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسندیدہ لباس تھا وہ سفید تھا۔ اب مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسندیدہ رنگ تھا، جو لباس تھا وہ کالا تھا، یہ مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے اس طرح کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ اب آئیے دوسری روایت بطور دلیل پیش کرتا ہوں، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو دیکھا ہے، فرأیت ثیاب بیاض، میں نے ورقہ بن نوفل کو سفید کپڑوں میں دیکھا ہے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ اگر وہ اہل نار میں سے ہوتا، لم یکن ثیاب بیاض، اگر وہ جہنمی ہوتا تو کبھی بھی وہ سفید کپڑے میں نہ ہوتا۔ تو میں یہ گمان کرتا ہوں چونکہ اس کے کپڑے جو سفید تھے اسی وجہ سے وہ جہنمی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی جو پہچان بتائی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید لباس بتائی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو احادیث ہیں، اصل میں آپ دیکھیں جھنڈا نبی علیہ السلام کا جو تھا وہ خراسان والے جھنڈے کالے، اسی طرح پگڑی کالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک کالا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ لباس جو تھا وہ کالا نہیں تھا۔ اگر پسندیدہ لباس کالا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کالے لباس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشگی کرتے، اور اس کے بارے میں فرما بھی دیتے کہ کالا لباس میرا پسندیدہ ہے اور تم بھی پہنا کرو۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفید کپڑے پہنا کرتے تھے اور سفید کپڑے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اب جو کالے کپڑوں کی بات ہے تو کالے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے، لباس کے طور پہ کالے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے، پر مستحب بھی نہیں ہے، کیونکہ پگڑی سے یا جھنڈے وغیرہ سے اس طرح کا مکمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صراحت والی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا پسندیدہ لباس سفید ہے، تم بھی سفید پہنا کرو، تو اس حدیث کی نفی ہو جاتی ہے، جبکہ یہ حدیث صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور کالے کپڑوں کے حوالے سے کوئی بھی ایسی حدیث صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سفید رنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ تھا، اور باقی جو رنگ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہن لیا کرتے تھے۔ اب بات آتی ہے محرم کے اندر،
جو اس سے سوال پوچھا گیا کہ محرم کے اندر کالے کپڑے پہننا کیسا ہے، پہن سکتے ہیں؟ تو یہ جو کالے کپڑے ہیں اس سے یہ تو ثابت ہو گیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ لباس نہیں ہے۔ اب محرم کے اندر کالے کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے غم کے نام پہ کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور اس کو ایک علامت بنا کے پیش کر دیا گیا ہے۔ اور کون لوگ پہنتے ہیں؟ وہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں محرم کے اندر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر سب و شتم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گمراہ اور ناحق سمجھتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گمراہ سمجھے، ان کو حق سے ہٹا ہوا سمجھیں، تو ایسے لوگوں کی مخالفت یہ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ تو یعنی کہ جو 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں اسپیشل کالے کپڑوں کا اہتمام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، ماتم وغیرہ کرتا ہے، یا ایسا کچھ نہیں بھی کرتا، وہ جو سب و شتم کرتے ہیں یا ایسی خرافات جو کرتے ہیں، اگر کوئی شخص ایسے نہیں بھی کرتا، صرف و صرف کالے کپڑے پہنتا ہے، تو کم سے کم وہ ان لوگوں کی مشابہت ضرور اختیار کر رہا ہے۔ تو اسی لیے جو بہتر طریقہ یہی ہے کہ محرم کے اندر کالے کپڑے نہ پہنے جائیں، تاکہ ایسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ادروائز جو کالے کپڑے ہیں ان کو پہننا گناہ نہیں ہے اور باعث ثواب بھی نہیں ہے۔ باعث ثواب صرف اور صرف سفید کپڑوں کو پہننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو کما حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔